شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا. الأعدل والأقوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. ولنعم ما قیل من جد وجد. عمرها در کعبہ و بتخانہ می نالد حیات. عمرها در کعبہ و بتخانہ می نالد حیات. تاز بزم عشق یک دانہ راز آیت بروں. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جامعہ ابو الحسن علی ندوی کے اساتذہ کرام، عزیزان جامعہ، کافی وقت سے ہم اور آپ یہاں پر آج کی اس بزم حسنی کی مناسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، ان کے ذوق قرآنی سے متعلق، اور ندوے کا قیام، اس کا پس منظر، محرکات اور بھی جو عوامل ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اور مقررین نے 1857 کا تذکرہ کیا. اس موقع پر خاص طور سے ہمارے علماء نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقائے کار کے ساتھ میدان کارزار میں شریک رہے، اور وہاں کی بظاہر شکست نے فکر و فن اور علم و ادب کو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا جو رخ عطا کیا، اس کا فائدہ 15 اگست 1857 کے طلوع ہونے کے ذریعے دنیا والوں نے دیکھا کہ قیام دارالعلوم کا فائدہ نہ صرف بر صغیر کو بلکہ دنیا کے دیگر ان ممالک کو بھی ملا جو محکومی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آزادی کے بعد اب تک ملک کے باشندوں کو کیا ملا، کس انداز سے معاملات چلے. تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم انتظار صبح میں جاگے تمام رات. ہم انتظار صبح میں جاگے تمام رات، نکلا جو آفتاب تو وہ بھی گہن میں ہے. جگر مراد آبادی نے کہا ہے کہ ناز جس خاک وطن پر تھا مجھے آہ جگر، اسی جنت پہ جہنم کا گماں ہوتا ہے. یعنی ہندوستان جنت نشان کہا جاتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر جگر نے یہ کہا، اور یہ جگر ہی کا جگر ہے جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں، چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں، کہیں بہار نہ آئے کہیں بہار آئے. یہ میں کدے کی، یہ ساقی گری کی ہے توہین، کوئی ہو جام بکف کوئی شرم سار آئے. تو یہ اس انداز سے آزادی کے بعد کا ہندوستان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کون نوازا جا رہا ہے، کن کو محروم کیا جا رہا ہے، کن کو طعنے دیے جا رہے ہیں، یہ سب پر عیاں ہے، واضح ہے. تو جنگ آزادی کی کاوش کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام
1866 میں ہوا۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ شورش کاشمیری نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، گونجے گا 4 کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بعد ہے عرفان مصطفیٰ، اس مدرسے کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ شورش کاشمیری نے اپنی ایک نظم میں دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو بیان فرمایا، بانی دارالعلوم دیوبند کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے دارالعلوم دیوبند کو دعا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شاد باش و شاد زی اے سر زمین دیوبند، شاد باش و شاد زی اے سر زمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ اور بھی اس میں آگے یہ کہا گیا تیری رجعت پر 1000 اقدام 100 جاں سے نثار، اور یہ کہا انہوں نے کفر ناچا جس کے آگے 12 تگنی کا ناچ، کفر ناچا جس کے آگے 12 تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپند۔ کبھی آپ نے دیکھا جلتا توا پلٹ کر اس کو رکھ دیا جائے تو ڈانس ہوتے رہتا پیچھے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کفر ناچا جس کے آگے 12 تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپند۔ تو دارالعلوم دیوبند کا قیام جن مقاصد کے لیے تھا، الحمدللہ اس کے فوائد آج بھی دنیا محسوس کر رہی ہے۔ بعد میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، اس کے فوائد بھی سامنے ہیں۔ آپ نے یہ سنا کہ یہ دونوں یعنی دونوں اداروں کے بانی ایک ہی استاذ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے۔ ایک نے الگ راستہ اپنایا اور دوسرے نے الگ راستہ اپنایا، اور دونوں مقاصد کے حساب سے چلتے رہے، اور 19ویں صدی کے آخر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام جن مقاصد عزائم کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ نے سنا، جس کے بارے میں غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ تو دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے گلے سرسبد تھے۔ آپ کا جو عرصہ حیات ہے 85 سالوں پر محیط ہے۔ 1914 آپ کا سن ولادت اور 31 دسمبر 1999 یہ آپ کا سن وفات ہے۔ 85 برس کی اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی، اور بڑے بڑے کام انہوں نے اس مدت میں انجام دیے، تصنیفی، تالیفی، تدریسی، اصلاحی، تبلیغی، دعوتی، ہر لائن سے حضرت مولانا کی، حتیٰ کہ وہ پیام انسانیت آپ نے سنا، مانوتا کا سندیش، اور اسی طرح میسج آف ہیومانٹی، تو یہ سب چیزیں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی، اور آج بھی جن اداروں کو حضرت مولانا نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا وہ آج بھی آگے بڑھ رہے ہیں اسی آب و تاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے۔ آپ نے سنا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، آپ کی خدمات اور آپ کے حصول علم کا دور کس انداز میں آپ چلے۔ ظاہر سی بات ہے ہر شخص جو ہے وہ محنت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ عربی زبان میں ایک شاعر نے کہا ہے تعلم فلیس المرء یولد عالما، کوئی پیدائشی طور پر عالم فاضل بن کر نہیں آتا۔ تعلم فلیس المرء یولد عالما
ولیس اخو علم کمن هو جاہل ان الکبیر الذی لا علم عنده صغیر اذا التفت علیہ المحافل۔ دیکھیے کوشش کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ تو آدمی جیسی کوشش کرے گا وہ اس کا صلہ پائے گا۔ تمناؤں سے، خواہشات سے کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو کام پر اللہ نے وعدے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آدمی کوشش کرے تو اس کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بنجر زمینوں کو بھی سرسبز و شاداب فرماتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ خزانے زمین سے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ تو آدمی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدرداں بھی ہے اور بڑا واقف کار بھی ہے، جانکار بھی ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ کون کس جذبے سے کیا کام کاج کر رہا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں، جس میں پہلی صدی ہجری سے لے کر آپ نے تاریخ دعوت و عزیمت کی 5ویں جلد میں مسند الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا 12ویں صدی ہجری کے حساب سے، پہلی صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری، اور پھر اس سے آگے سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے آگے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، اور اس سے آگے سمجھنا ہے 1999 تک کاروان زندگی آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ سب تسلسل ہے کام کاج کا جس کو حضرت مولانا نے بیان فرمایا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ امام غزالی کس پائے کے عالم تھے، کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ تو وہاں ایک جملہ، ایک قول نقل کیا کسی کا، لا یعرف قدر الغزالی من جاء بعد الغزالی الا ان یکون مثل الغزالی او فوق الغزالی، کہ غزالی کے مقام و مرتبے کو وہ شخص نہیں جان سکتا جو امام غزالی کے بعد پیدا ہوا ہو۔ لا یعرف قدر الغزالی من جاء بعد الغزالی الا ان یکون مثل الغزالی، یا تو وہ غزالی کا ہمسر ہو او فوق الغزالی، یا پھر غزالی سے برتر ہو، تو وہ سمجھ سکے گا کہ غزالی کیا تھے۔ تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی کیا کہے کہ مولانا کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اسی جملے کو اگر ہم چاہیں تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ لا یعرف قدر الشیخ الفقید ابی الحسن علی الندوی من جاء بعدہ الا ان یکون مثلہ او فوقہ۔ تو جو مقام و مرتبہ، جو محبوبیت، مقبولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور جتنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ نے کام کا آپ کو دیا، آپ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں استعمال فرمایا۔ صرف بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں، عالم عرب اور ساری دنیا، ہر طرف مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے افراد موجود رہے ہیں، اور آج بھی آپ کی تحریروں سے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر تحدیث نعمت کے طور پر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے مے خانے۔ علامہ اقبال نے کبھی اپنے بارے میں کہا تھا، مولانا علی میاں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے موقع ملا تو ہم نے بھی دنیا جہان کا مشاہدہ کیا، دنیا کو دیکھا اور قریب سے دیکھا، نئی دنیا، امریکہ سے صاف صاف باتیں۔ مولانا علی میاں کی ایک کتاب ہے
نئی دنیا امریکہ سے صاف صاف باتیں، اسمعی یا مصر، اسمعی یا سوریہ، تو مختلف انداز سے سونے والوں کو جگانے کا کام آپ نے کیا۔ علماء کو خاص طور سے بیدار کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا، یا معشر العلماء ویا ملح البلد، یا معشر العلماء ویا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد، یعنی علماء کا مقام کیا ہے؟ نمک کے مانند ہے۔ نمک ہی میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کون کرے گا؟ یہ نمک تو کھانوں کو متوازن رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یا معشر العلماء ویا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد۔ اور اسی طریقے سے حالات اور تقاضے جو ہیں تو اس کے حساب سے سامنے آنے کے لیے مدارس کے افراد کو بہت کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر صلاح الدین ایوبی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ شعر درج کیا ہے، زبانی بھی ادا کیا ہے، ہاتی صلاح الدین ثانیۃ فینا وجددی حطین او شبہ حطین، یعنی جنگ حطین میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جواں مردی کے آثار کو پیش کیا تھا، جواں مردی دکھائی تھی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے کیا۔ یہ قبلہ بیت المقدس یہ جس وقت یہودیوں کے قبضے میں گیا تو عرصہ دراز کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ اسلامی مملکت میں داخل ہوا آیا، اور وہاں پہنچنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچنے سے پہلے ذرا یہ آپ جو اونٹ پر سوار ہیں تو ترکی گھوڑا لے لیجئے، اس پر سواری کیجئے، لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی آمد ہے، اونٹ پر چلا آ رہا ہے، اور آپ کا جو لباس ہے اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، ذرا اچھے لباس پہن لیجئے۔ تو انہوں نے یہ ظاہری رکھ رکھاؤ کو نہیں دیکھا، کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت، قد اعزنا اللہ بالاسلام، قد اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب منہ بدیلا، کہ ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اسلام پر عمل کے سوا ظاہری رکھ رکھاؤ اور جھوٹی شان و شوکت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ قد اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب منہ بدیلا۔ اور فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کو کہا تھا، انتم فی رباط دائم، کہ آپ لوگ ابھی یہ تو مصر فتح ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ چھٹی پا گئے، بلکہ آپ لوگ اپنے آپ کو ہر وقت محاذ جنگ پر سمجھو۔ انتم فی رباط دائم، یعنی ہمارا معاملہ چھٹی کا ہے ہی نہیں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پاجا سراغ زندگی میں جو تقریریں ہیں تو اس میں ایک تقریر یہ بھی ہے، مگر مدرسے کو چھٹی نہیں۔ مکتب عشق کا انداز یا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس نے ذمہ داری کو پہچانا اس کو ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے۔ تو دیکھیے اس نشست کے ساتھ اگر آپ لوگ جذبہ عمل لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فعال نیک رہے گا، اور جو نسبت ہے آپ کے جامعہ کی اور ابھی جس شخصیت کی نسبت پر یہ پروگرام چلا کہ انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ 1961 سے لے کر 1999 تک ندوۃ العلماء کے ناظم رہے، اور آپ ہی کے اس دور نظامت میں ندوہ نے خوب شہرت پائی۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، آپ سے پہلے آپ کے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر حکیم سید عبد العالی رحمۃ اللہ علیہ یہ ندوے کے ناظم تھے، اور ان سے پہلے ان کے والد
مولانا سید عبدالحی رائے بریلوی یہ ندوے کے ناظم تھے، اور ان کا پورا گھرانہ تحریک ندوہ کا مؤید رہا ہے۔ آج بھی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بھانجے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم یہ ندوے کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صرف ندوہ ہی نہیں، ملت اسلامیہ ہندیہ کی قیادت کا فرض بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رئیس رابع کی صورت میں آپ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کے پہلے صدر تھے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے صدر ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے صدر قرار پائے قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور بورڈ کے رئیس رابع حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ الحمدللہ کام کاج بہت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی اردو میں تقریر سنی آپ نے، عربی میں تقریر سنی، انگلش میں بھی تقریر سنی۔ میرا تاثر یہ ہے کہ ہر زبان میں جو تعبیر کا انداز ہے قریب قریب رہتا ہے۔ ہر زبان کے اندر تھوڑا سا اگر ہم توجہ سے کام لیں، اب جیسے ہم یہ سنتے ہیں ایمٹی پاٹ ارلی بی ہاٹ، خالی برتن جلد جو ہے وہ خالی برتن آواز کرتا ہے، جلد گرم ہوتا ہے، کم مایا کمال اپنا جتا دیتا ہے اکثر، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے اکثر۔ تو ایمٹی پاٹ ارلی بی ہاٹ، تو بہت ساری زبانوں میں یہ کما تدینو تدانو ہم پڑھتے عربی میں، انگلش میں کہا جاتا ٹٹ فار ٹیٹ، مراٹھی میں بولتے کریل تسیج بھریل، بولے جیسا کیا ویسا اس نے پا لیا۔ تو ہر زبان میں تعبیرات کے حساب سے دیکھو یہ فکری جو سرمایہ ہے، انسان کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ قریب قریب ہی ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم غور کریں نا تو ہر زبان ہمارے لیے آسان ہے۔ میں لڑکوں کو بعض مرتبہ کلاس میں بولتا ہوں کہ ایوری تھنگ از ایزی اف یو آر ریڈی، یعنی اگر آپ تیار ہیں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اگر خطرہ مشترک ہے تو کوششیں بھی کیسی ہونا چاہیے، مشترک ہونی چاہیے۔ A common danger molds a common thought, common philosophy and common hardship، یعنی خطرہ مشترک ہے تو کوششیں بھی اسی انداز کی ہونی چاہیے۔ یہ ہم انگلش میں کہتے ہیں if at first you don't succeed try again، ہم عربی میں بول سکتے ہیں ان لم تنجح فی المرۃ الاولی فاجہد ثانیۃ، تو تھک کر بیٹھنے کا کام ہے ہی نہیں، یعنی آدمی تھوڑا سا غور کرے تو سروس ٹو مین از سروس ٹو گاڈ، سروس ٹو مین از سروس ٹو گاڈ، لوک سیوا ہے مہتوپورن ہے، خدمت خلق بہترین عمل ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا الراحمون یرحمہم الرحمن، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اور من لا یرحم لا یرحم، مولانا حالی نے کہا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ تو مصیبت اگر کسی پر آئے تو آدمی انسان ہے تو انسانوں سے ہمدردی کا معاملہ تو پایا جانا چاہیے۔ غالب نے کہا ہے کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے، یعنی اگر جسم میں خون گردش کر رہا ہے تو اس کے اثرات آنکھ کے ذریعے سمجھ میں آنا چاہیے۔ غالبی نے کہا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، غم سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، غم سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ تو یہ مختلف انداز، یہ جو باتیں ہیں آپ لوگ دیکھیے الگ الگ انداز سے جو زبان ہے، لینگویج ہے، بھاشا ہے، جو بھی ہے، تو
تو اس کے لیے اگر ہم تھوڑی کوشش کریں نا تو تعبیرات ماشاءاللہ بہت قریب رہتی ہیں. تھوڑا سا دھیان دے کر ہم چلیں تو قابو پانا بہت آسان ہے. اور ندوے سے تو آپ لوگ غور کیجئے کہ کئی زبانوں میں وہاں سے پرچے نکل رہے ہیں. تعمیر حیات 15 روزہ اردو پرچہ جو ہے وہ نکل رہا ہے برسوں سے. اسی طرح الرائد یہ 15 روزہ نصف شہریہ 15 روزہ یہ مجلہ نکل رہا ہے، مطلب صحیفہ. اور ماہنامہ البعث الاسلامی سچا راہی یہ ماسک ہندی بھاشا کے اندر ہندی زبان میں، اور فریگرنس آف ایسٹ انگلش کے اندر بھی وہاں سے پرچہ نکل رہا ہے ہر زبان میں. تو آدمی کو جیسا دھیان ہو توجہ ہو تو ان چیزوں کو حاصل کر کے اپنے لیے صلاحیتیں مہیا کر سکتا ہے. یہ وقت ابھی کب تک کے لیے ہم کو آج طالب علمانہ دور سے گزر رہے، اور یہ گویا اکتساب علم کا اکتساب فیض کا یہ دور ہے. تو اس میں آپ لوگ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں یہ عرصہ حیات ختم ہوا تو بات ہی ختم ہو جاتی. پھر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ہے یہاں مہلت کردار، نفس یک دو نفس. یہ سانس جو چل رہی ہے، جو سانس آ کر آخری بن جائے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. ہے یہاں مہلت کردار، نفس یک دو نفس، عوض یک دو نفس، قبر کی شبہائے دراز. میں انہی باتوں پر اپنی بات مولانا ظفر علی خان مرحوم کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ جو ذوق علم بخشا ہے عطا شوق عمل بھی کر. جو ذوق علم بخشا ہے عطا شوق عمل بھی کر، کہ شرح لیس للانسان الا ما سعی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا